بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكْرَهُ الْتِقَاطُ مَا تَكْثُرُ مَنْفَعَتُهُ وَتَقِلُّ قِيمَتُهُ مِثْلُ الْإِدْوَاتِ الآخر۔ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مالیت کے لحاظ سے تو چھوٹی ہو، کوئی زیادہ مہنگی نہیں ملتی، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے منافع بہت زیادہ ہیں، قیمت اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے، مالیت کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن منفعت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آپ زار بند خرید کرتے ہیں بازار سے، کتنے کا آتا ہے؟ 15 روپے کا، 20 روپے کا، لیکن منفعت اس کی دیکھو نا جی، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قیمت کے لحاظ سے معمولی ہوں، لیکن منفعت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مالیت میں تو درہم سے کم ہے، کیونکہ درہم سے زیادہ والی تو اٹھانے نہیں چاہیے نا، ورنہ وہ گلے پڑ جاتی ہے، پھر اعلان کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ مالیت میں تو کم ہے، کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن منافع اس کے بہت زیادہ ہیں۔ پھر مثالیں دے رہے ہیں، جیسے فلاں شے فلاں شے فلاں شے، اس کا التقاط مکروہ ہے، بہتر ہے جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہے، آپ اس کو نہ اٹھائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آگا جان کہ اس کے منافع بہت زیادہ ہیں، اگرچہ مالیت میں وہ درہم سے کم ہے، آپ کہیں گے چونکہ درہم کی اجارت ہے ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں نہ، چونکہ منافع اس کے بہت زیادہ ہیں۔ یکرہ التقاط ما تکثر منفعتو، ایسی چیز کا التقاط، ایسی چیز کو اٹھانا کہ جس کے منافع زیادہ ہوں، وَتَقِلُّ قِيمَتُ، لیکن قیمت اس کی کوئی مہنگی نہیں ہے، مارکیٹ میں تھوڑی ہے، مثلا وہ سستی مل جاتی ہے، درہم سے بھی کم مل جاتی ہے، لیکن منافع اس کے کہیں زیادہ ہیں، اس کا التقاط، اس کو اٹھانا، قبضے میں لینا، فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ کون سی چیز ہے مثال؟ مثل الادوات، ادوات حمزے پر کسرہ پڑھنا ہے، وَهِيَ الْمِطْحَرَةُ بِهِ، ایضاً بِهِ کا معنی ہے بالکسر، یعنی اس کو مطحرہ پڑھنا ہے، ایضاً کا مطلب سمجھ آ گیا آگا جان؟ هِيَ الْمِطْحَرَةُ بِهِ، بِهِ سے مراد بھی یعنی بالکسر، کہ اس کو مطحرہ یا مطحرہ نہیں پڑھنا بل مطحرہ، هِيَ الْمِطْحَرَةُ۔ مصرہ کیا ہے؟ ہر وہ برتن کہ جس سے طہارت، وضو کیا جاتا ہے، اس کیا جاتا ہے، یعنی پانی بھرنے کے لیے، اب ہو سکتا ہے اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو، لیکن ظاہر منافع اس کے شاباش بہت زیادہ ہے۔ وَالنَّعْلُ، اسی طرح جوتا، غیر الجلد، اگر وہ حیوانی چمڑے کا نہ ہو۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں آگے جان آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ گوشت میں اصل عدم تزکیہ ہے، آپ اس جانور کے کھال کو، گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کی حلیت کا یقین نہ ہو۔ اب ایک اگر ہے چمڑے کا بنا ہوا اور ادھر یہ پتہ نہیں کہ آیا یہ مزکہ کے چمڑے کا ہے یا غیر مزکہ، اب ہے تو وہ چھوٹا سا، لِأَنَّ الْمَطْرُوحَ مِنْهُ، چونکہ اس میں سے جو پڑا ہے اور جس کو جو کہیں پر پڑا ہے، یا تو وہ مجہول ہے، بئی معنی کہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مزکہ یا غیر مزکہ، تو جو پڑا ہوا چمڑا ہو جو اس لحاظ سے ہو وہ میتہ شمار ہوتا ہے، چونکہ اصل اس میں حرمت ہے، ویسے جائز نہیں۔ یا نہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے،
مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے، وہاں پر طہارت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ او یحمل علی ظہور امارات، یا ہم اس کو عمل کریں کہ کچھ ایسی علامات ہمیں ملی ہیں کہ جو تدل علی زکوٰۃ ہی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ مزکا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ ہوگا؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ سارے لوگ وہاں مسلمان رہتے ہیں، اور وہ جتنے بھی جانور ذبح کرتے ہیں وہ تزکیہ کر کے کرتے ہیں، اور حرام گوشت جانور سے وہ جوتے بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ساری علامات ہو گئیں۔ خوب فقہ یادار من المصنف فی بعض کتبہ التاویل علیہا، خود شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر بعض کتب میں سے ہے کیا کہ وہ انہی امارات پر تعویل اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اگر ایسی امارات ہوں کہ جو اس کے مزکا ہونے پر دلالت کرتی ہوں۔ لیکن لیکن یہاں پر تو شہید اول نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آیا اس کو مزکا ہونے پر کوئی علامات ہیں یا نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ تبعاً لل روایت ہے، کیونکہ روایت میں آگے یہ تفصیل نہیں تھی۔ خوب پس وَلَعَلَّهَا تَدُلُّ عَلَى الثَّانِي، وَلَعَلَّهَا یعنی وَلَعَلَّ روایت، کہ شاید روایت بھی داد کرتی ہے دوسرے پر، کیا کہ کوئی علامات اس کے مزکا ہونے کی ہوں کہ انشاءاللہ یہ تزکیہ شدہ جانور کے کھال سے بنا ہوا ہے، تو بھی اگر اس کی قیمت کم ہے اس سے تو بھی مکروہ ہے اس کو وہاں سے اٹھانا، چونکہ اس کی منفعت زیادہ ہے، جوتے کے فائدے بہت ہو گئے۔ والمخسرہ بالکاسر، مخسرہ کیا ہے؟ ہی کل ما اختصرہ الانسان بیدہ، یعنی ہر وہ شے چھوٹی سی کہ جو انسان اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، فَأَمْسَكَهُ اور وہ اس کو سہارا دیتی ہے، من عصا، چاہے وہ عصا ہو، دیکھو نا جی ایک ہوتی ہیں بڑے ڈنڈے، پورا عصا جیسے آپ نماز جمعہ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی ہوتی ہیں کہ جو لوگ سہارے پہ چلتے ہیں، ایک بالکل چھوٹی سٹک ہوتی ہے 1.5 فٹ کی، وہ جو ہمارے آرمی چیف کے بغل میں ہوتی ہے اور آئی جی کے پاس بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بہت معمولی سی ہوتی ہے لیکن وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خاص کر فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں بنا بھیا عصا ہو، عصا جس کو ہم اردو میں عصا بھی بولا جاتا ہے، ڈنڈا۔ قالہ الجوہری والکلام فیہا اذا کانت جلدن، یہ جو مخسرہ کی بات ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ جلد سے بنا ہوا ہو، یعنی لکڑی وغیرہ کی بات نہیں ہے، اس سے ہو کما هو الغالب، جیسا کہ عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے۔ خوب کما سبق آ چکا، ہم نے کہا اگر چمڑے سے ہوگا تو پھر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں اگر وہ میتا ہے یا غیر میتا ہے، جب تک مزکا ہونے کا یقین نہ ہو الی آخر۔ اچھا اب ایک لفظ استعمال ہو گیا مخسرہ، دوسرا استعمال کیا والعصا، عصا ہوتا ہے ڈنڈا۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ وَهِيَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِي أَخَصُّ مِنَ الْمِخْسَرَةِ، جوہری لغوی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو عصا ہے یہ ہے لکڑی کے بڑے ڈنڈے کہتے ہیں، اور مخسرہ ہر اس شے کو کہ جو انسان اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اب وہ چاہے عصا ہو چاہے وہ چھوٹی سی سٹک ہو، جیسے یہ آرمی چیف رکھتا ہے، آئی جی وغیرہ رکھتے ہیں، وہ اشارے کرنے کے لیے فلاں کے لیے، آپ فرماتے ہیں مخسرہ گویا عام ہو گیا کہ وہ عصا کو بھی شامل ہو گیا، اور عصا یہ اخص ہو گیا، یہ فقط اس لکڑی کے ڈنڈے کو کہتے ہیں، باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی سٹکس ہوتی ہیں ان کو یہ شامل نہیں ہے۔ وَعَلَى الْمُتَعَارَفِ غَيْرُهَا، بہرحال معروف یہی ہے کہ مخسرہ اور عصا میں فرق ہے۔ عصا نسبتاً آپ کہہ سکتے ہیں لکڑی کا ایک بڑا ڈنڈا اور عصا ہو گیا، اور مخسرہ کیا ہو گیا؟ کوئی چھوٹی سی چیز جو کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جو اس کو بھی شامل ہے اور اس سے چھوٹی والی سٹکس کو بھی شامل ہے۔ اچھا اور کیا ہے جی؟ والشزاز،
شیزاز بالکاسر یعنی شین پر کسرہ پڑھنا ہے شیزاز. خشبۃ محددۃ الطرف ایک لکڑی ہوتی ہے جس کی ایک سائڈ پر جو ہوتا ہے وہ اس کی نوک بنی ہوتی ہے. ہماری سرائکی میں تو اس کو بج کہتے ہیں. یہ جو اونٹ چلا بٹاتے ہیں نا اس زبان میں, اونٹ کا پلان ہوتا ہے نا, پلان کے اوپر سائڈوں میں دو لکڑیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر سے مضبوط, چونکہ اوپر جب بوریاں چھوریاں لاتے ہیں تو پھر بیلنس رکھتے ہیں نا. ہماری لوکل زبان میں تو اس کو وہ کہتے ہیں, آپ پتہ نہیں آپ کی زبانوں میں کیا ہوتا ہے. بلتستان میں اونٹ ہوتے ہی نہیں, آپ کو کیا پتہ. ہاں جی, پلان اور چیز, پلان کہتے ہیں اس پوری چیز جو اوپر رکھی جاتی ہے. اس پلان کے اندر جو ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اپنے نام ہیں. اس میں کچھ لکڑیاں ہوتی ہیں, دو ادھر دو ادھر, وہ اور چیز ہوتی ہے. پلان اور ہے, پلان تو ہو گیا نا تمام چیزوں کا ایک مجموعہ. تو یہ کل نہیں, یہ اس کی ایک جز ہوتی ہے, لکڑی ہوتی ہے کہ جو ایک طرف اس کا کونا بنا ہوتا ہے, ایک طرف یعنی وہ پوری گولائی میں ہوتی ہے. خوب, جو پنجاب والے ہیں ان کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی. ہیں جی, ہیں یا ان کو بھی نہیں آئی؟ اصل میں سارے شہری لوگ ہیں نا, علی حیدر ہو گیا, یہ سبتین, ان کو کیا پتہ دیہاتوں کا, نا کبھی اونٹ دیکھے, شہر میں رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. مجھے خود سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہے. وَالشِّرَازِ بِالْكَاسِرِ خَاشَبَاتٌ, یہ اس لکڑی کہتے ہیں, محددۃ الطرف جس کی ایک سائڈ کو تحدید یعنی یہاں نوک کے معنی میں نوک ٹائپ چیز بناتے ہیں. تدخل فی عروۃ الجوالقین, جوالق جمع ہے جوالق, جوالق اس کی جمع آتی ہے جوالیق. ٹھیک ہے جی, تو یہ مفرد ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے جو اوپر اس کو بناتے ہیں, اور یہ اس میں آج کل تو مہنگائی ہو گئی, عمران خان پر اللہ لعنت کرے, بھوسا شوسا سے اسے بناتے ہیں. پہلے اس میں کچھ اور چیزیں ڈالتے تھے, مختلف بالوں کے, اون کے, وہ بنا کے, چونکہ جب تک اونٹ کے اوپر وہ پلان نہ ہو نا آغا جان, تب تک سامان اوپر ٹھہرتا نہیں ہے. تو پلان کو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان میں یہ لکڑی بھی ہوتی ہے. وہ در حقیقت چار ہوتی ہیں, دو اس سائڈ پہ, دو اس سائڈ پہ. جو دیہاتی, کبھی دیہات میں آپ کا جانا ہو تو دیکھ لینا کہ وہ پلان کیسے بنتا ہے. ہاں جی, خوب, وہ بنائی کیوں جاتی ہے؟ لِيُجْمَعَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ حَمْلِهِمَا عَلَى الْبَعِيرِ, تاکہ جب ہم ان کو بوریوں کو یا ان کو جب اونٹ پر لاتے ہیں تو ان کو دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, وہ ادھر سے بھی ڈال دیتے ہیں, ادھر سے بھی ڈالتے ہیں, تاکہ وہ گرے نہیں اور چلتا رہے. خوب, شراز جس کی جمع ہے اشزہ. والحبل رسی, والوتد بکسر وسطہ یعنی کیل, ووتد بالسکون ہے میدان ارض, یاد ہے نا آپ کو نحو بلاغہ میں. والاقال بکسر, بالکسر مان رہا ہے اقال پڑھنا ہے, اقال نہیں پڑھنا, اقال. هو حبل یشد به قائمۃ المعیر, یہ اس رسی کہتے ہیں کہ جب اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جو وہ باندھتے ہیں. خوب, قیل یحرم بعض هذه, بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے سارے نہیں لیکن کچھ ان میں سے ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں, چونکہ بعض روایات میں نہیں واقع ہوئے کہ ان کا لوقطہ کرنا جائز نہیں. خوب, یہ تو ہو گیا چند چیزوں کا نام کہ فلاں 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 شے اگرچہ قیمت اور مالیت کے لحاظ سے تھوڑی ہیں لیکن چونکہ ان کے منافع, دیکھو نا جوتی کے کتنے منافع ہیں. اسی طرح اونٹ کے اوپر پلان اگر وہ نہ ہو تو اوپر سامان آپ لاد ہی نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس رسی نہ ہو تو آپ کسی جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا ہی الی آخر ہی. لیکن آگے فرماتے ہیں یکرہ اخذ اللقطۃ مطلقا, بلکہ کسی بھی پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا مطلقا, چاہے وہ یہ چیزیں ہوں جن کا ہم نے نام لیا ہے یا کوئی
اور چیزوں، اگر کوئی چیز کہیں پڑی ہے تو پڑی رہے، مکروہ ہے اس کو اٹھانا، بس پڑی ہے تو پڑی رہے۔ ایک پنسل پڑی ہے، آپ جا رہے تھے راستے میں پڑی رہے، آپ کو کیا ہے، جس کی ہوگی آ کے اٹھا لے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن تَعَقَّدَتْ فِي السَّابِقِ، اگرچہ یہ جو ہم نے 3-4 چیزیں گنوائی ہیں ان میں ذرا تاکید زیادی ہے۔ روایت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم واللقطہ، تم لوگ بچو لقطہ سے، یعنی جہاں کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ملتی ہے اس کو اٹھاؤ نہیں، پڑی رہے۔ اچھا، فَإِنَّهَا ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کی آخر ظاہر ہے، پنسل آپ جا رہے پڑی ہے، کوئی چیز پڑی ہے تو کسی کی تو گری ہے نا، یہ ضالہ مومن ہے۔ وَحْيَا مِنْ حَرِيقِ النَّارِ، اس حد تک حدیثیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک، لا یاکل الضالۃ الا الضالون، کہ اور گمشدہ مال کو یا چیز کو، یا ضالہ اگر ہم اس میں جاتے ہیں کہ جو حیوان تھا گمشدہ، اس کو نہیں کھاتے مگر وہی کہ جو خود ضال ہوتے ہیں، خود گمشدہ، مراد کا یعنی حق کو نہیں پہچانتے۔ خوب یہ حدیثیں موجود ہیں۔ وَحَرَّمَهَا بَعْضُهُمْ لِذَالِكَ، اور یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اصلاً لوقطہ کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ ہم تو تفصیل میں چلے گئے نا کہ اگر وہ درہم سے کم مالیت کا ہے تو اٹھا سکتے ہو، زیادہ ہے تو پھر تعریف فلاں، بعد نے کہا اصلاً یہ جائز ہی نہیں ہے انہی احادیث مبارکہ کی بنیاد پر۔ آگے فرماتے ہیں وَحُمِلَ النَّهِي عَلَىٰ أَخْذِهَا بِالنِّيَّةِ عَدَمِ التَّمَلُّقِ، یا حمل النَّهِيَ، او حرمہا پر کر دینا حملہ، اور وہ نئی کو حمل کرتے ہیں، کہا عَلَىٰ أَخْذِهَا کہ لوقطہ کو کرنا، یعنی کس چیز کو پڑی اٹھانا، بِنِّيَّةِ عَدَمِ التَّعْرِيف، کہ اگر اس کا نیت یہ نہیں ہے کہ اعلان کر کے بتاؤں گا تو پھر یہ روایات کو حمل کیا ہے کہ ایسی صورت میں اٹھانا حرام ہے۔ خوب، وَقَدْ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي جَاءَةً، اور دوسری روایت میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ آگے جملہ ہے کہ جو امام صادق کا فرمان تھا نا لا یاکل الضالۃ الا الضالون، اس کے آگے ایک جملہ بھی ہے اذا لم یعرفوها، اگر وہ اس کی تعریف نہیں کرتے، تو بعض روایت میں ایسا بھی ہے۔ خوب، واپس چلتے ہیں۔ یکرہ اخذ اللقطۃ، لوقطہ کرنا، کسی چیز پڑی ہوئی کو اٹھانا مکروہ ہے مطلقہ، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جن کے ہم نے نام لیے ہیں، چاہے ان کے علاوہ ہو، اس سے مربوط ہے۔ خصوصاً من الفاسق والمعسر، خاص کر جو بندہ عادل نہیں ہے اس کے لیے، اور جو معسر تنگ دست ہے اس کے لیے مطلقاً کسی بھی پڑی ہوئی چیز کو، چاہے وہ ان چیزوں میں سے ہو یا کوئی اور ہو، یہ جائز نہیں۔ خوب، کیوں جناب ان دو کے بارے میں خصوصیت کس بنیاد پر ہے کہ یہ کم از کم پڑی ہوئی چیز کو نہ اٹھائیں؟ جواب، لِأَنَّ الْأَوَّلَا، چونکہ جو پہلا بندہ ہے کون؟ فاسق، لَيْسَ أَهْلًا لِحِفْظِ مَالِ الْغَيْرِ، وہ تو چونکہ فاسق ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے مال کی حفاظت کا اہل ہی نہیں ہے، چونکہ وہ فاسق ہے، اس کی خبر قابل اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے۔ والثانی، اور جو معسر ہے، جو فقیر ہے، جو تنگ دست ہے، اس کو اس لیے نہیں اٹھانا چاہیے کہ یضر بحال المالک اذا ظہر وقد تملکا، اگر اس نے چیز اٹھائی تھی، توجہ کرنا گا، فرض کرتے ہو سال بھر اعلان کیے، اس نے اس چیز کو اپنی ملکیت میں لے لیا،
یا وہ 1 درہم سے کم تھی اٹھا کے مالک بن گیا، ادھر سے مالک بھی ظاہر ہو گیا، مالک کہتا ہے میری چیز دے، یہ تو موثر ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے لوقطہ کرنے سے جو اصل مالک ہے اس کے لیے ضرر ہے، کیونکہ یہ پھر اس کو کہاں سے دے گا؟ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے وہ کسی کا مال اگر خرچ کر بیٹھا تو اس کو جواب میں دے گا کہاں سے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں 2 کے لیے خصوصی حکم ہے۔ تو اگر یہ بات ہے سوال مقدر، تو پھر ان کے لیے مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ سرے سے کہہ دیں کہ ان کا لوقطہ کرنا حرام ہے، ان کو کسی پڑی ہوئی چیز کے لیے اٹھانا جائز ہی؟ فرماتے ہیں مکروہ جائز ہوتا ہے، حرام کیوں نہیں کہتے؟ فرماتے ہیں اس لیے انما جازا مع ذالک، اگرچہ یہ 2 مشکلات ہیں کہ جو فاسق ہے وہ امین بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، جو تنگ دست ہے وہ حقیقی مالک کے حق میں اس کے لیے نقصان ہوگا اگر اس نے خود مالک بن کے استعمال کر دیا، لیکن جائز اس لیے ہے کہ یہ لوقطہ بھی اکتساب کے معنی میں ہے، یعنی معنی اکتساب، یعنی کسب کرنا، کمانا، تو پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لینا بھی اکتساب کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لا استعمال محض، یہ محض امانت نہیں ہے، جہاں امانت ہے وہاں اکتساب بھی، اور اکتساب کی جائے تو ہر کسی کو ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ خوب فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے، توجہ آقا جان، کہ فاسق کے لیے پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا اور تنگ دست کے لیے بالخصوص مکروہ ہے، یہ کراہت کب ہوگی؟ اذا لم یعلم خیانتو، یہ اس صورت میں ہوگی کہ اگر اس کی خیانت کا علم، وَإِلَّا، لیکن اگر پتہ ہو کہ یہ خائن ہے، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ، حاکم پر، حاکم شریع پر لازم ہے انتزاعها منہ، کہ وہ مال اس سے چھین لے، کب؟ حیث لا یجوز لہ التملک، جب اس کیا دے کہ سال کے بعد تو وہ مالک بن سکتا ہے، لیکن سال اعلان کرنے سے پہلے تو ابھی تک اس کے لیے قصد تملک جائز نہیں ہے، اور یہ بندہ بھی خائن ہے، تو حاکم کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے مال کو اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے اس سے وہ مال لے لے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، او ذمہ مشرف الیہ، یا مال نہ لے، مشرف کہتے ہیں مراقب کو، یعنی کوئی ایسا بندہ جو قابل اعتماد ہو، جو اس پر نظر رکھے کہ کہیں یہ فاسق بندہ ہے گڑبڑ نہ کر جائے، وہ اس کے ساتھ ملا دے، من باب الحسبت اور من باب الامر بالمعروف، تاکہ جو اصل مالک ہے اس کا مال ضائع نہ ہو، یا اس سے لے لے، بات سمجھ آئیے نا، یا اس کے ساتھ کوئی قابل اعتماد، یعنی ایک عادل شخص اس کے ساتھ مشرف بنا دے، جو اس کا مراقب ہو، اس کا خیال رکھے تاکہ چیز ضائع نہ ہو جائے۔ البتہ لا یجب ذلک فی غیرہ، ہاں اگر وہ ملتقط، فاسق یا موثر نہیں ہے تو پھر البتہ حاکم پر واجب نہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور بندے کا اضافہ کرے جو اس کو سنبھالے، نا پھر کوئی۔ وما اجتماعہما، اور اگر بندہ ماشاءاللہ 2 in 1 ہے، فاسق بھی ہے اور معسر تنگ دست، دونوں چیزیں ہیں، کردار کے لحاظ سے فاسق اور مالی لحاظ سے فقیر، تنگ دست، الفسق والاثار۔ وما اجتماعہما ای الفسق والاثار المدلول علیہما یہ کوئی کہے گا نا جناب فسق اور اثار کا تو پیچھے کوئی ذکر ہی نہیں آیا، تو شہید ثانی کہتے ہیں ذکر ہے کیا؟ فاسق کب فاسق ہوتا ہے؟ جب اس میں فسق ہوگا۔ معسر کب ہوتا ہے؟ تو وہ فاعل جو ہے تو ظاہر ہے وہ مشتق ہوتا ہے نا اسے مصدر سے، تو پس یہ معسر اور فاسق خود فسق اور اثار پر دلالت کر رہے ہیں۔ بہرحال وما اجتماعہما، اگر فسق اور اثار جمع ہو جائیں، تزید الکراہت، اور بھی کراہت اس میں، ظاہر اسباب کراہت جب زیادہ ہوں گے تو خود کراہت بھی اس میں زیادہ ہو جائے۔ خوب ختم ہوگی بات۔
جس بندے کے لیے پڑے ہوئے مال کو اٹھانا مکروہ نہیں ہے، مثلا آپ جیسے نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ہیں جی، نہ تنگ دست ہیں، سارے ماشاءاللہ آن لائن پڑھا کے 50 ہزار کے موبائل لیتے ہیں جی، 30 تک تو میں نے دیکھے ہیں لڑکوں کے پاس موبائل ہیں نا، 30 تک 30 تک تو جو میں نے دیکھے ہیں، تو اس کا مطلب بندہ تنگ دست نہیں۔ دوسرا فسق تو خیر احتمال ہی نہیں ہے، طالب علم اور فاسق ہونا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، علی الظاہر جو فاسق ہے وہ طالب علم نہیں، جو طالب علم ہے وہ فاسق نہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ جیسے کسی نیک صالح بندے کو کوئی شے مل جائے تو میں نے کل بھی گزارش کی تھی، پہلا تو یہ ہے کہ یکرہ ہو، مہربانی کریں، جہاں پڑی ہے پڑی رہے، اٹھائیں ہی۔ لیکن اگر آپ کو نیکی زیادہ جوش مار رہی ہے کہ نہیں میں نے اس کو اٹھانا ہے، پھر وَلْيُشْهِدِ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا، جب ملتقط لوقطہ کر رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے، تو اس لوقطہ پر ملتقط کو چاہیے اشہاد کرے، کس بات کا؟ یعنی 2 عادل لوگوں کو گواہ بنائے، اٹھاتے وقت 2 عادلین کو بلائے کہ بھائی آؤ، یہ دیکھو میں چیز جہاں سے لوقطہ کر رہا ہوں، یعنی یہ میری اپنی نہیں ہے، اپنے التقاط پر 2 بندوں کو گواہ بنائے۔ یہ واجب ہے؟ فرماتے ہیں نا، یہ مستحب ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، جب 2 بندوں کو گواہ بنائے کے التقاط کرے گا، اس کے اپنے اندر لالچ نہیں ہوگا، چونکہ اس کو پتہ ہے میں نے 2 بندوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ ایک تو خود لالچ سے بچ جائے گا، شیطان اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا، منعا لوارثہ من التصرف لو مات، اگر یہ مرحوم ہو جاتا ہے اور اس مال کے لوقطہ ہونے پر 2 گواہ موجود تھے، تو پھر وارث بھی اس میں تصرف نہیں کریں گے، چونکہ گواہ گواہی دیں گے کہ یہ اس کا اپنا نہیں تھا، یہ اس نے فلاں جگہ سے اٹھایا تھا۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا، وَغُرَمَائِهِ لَوْ فَلَسَ، اگر یہی بندہ مفلس ہو گیا، کنگلا ہو گیا، ہم نے باب تفلیس میں پڑھا ہے کہ اس کے مال کو بیچ کر اسے قرض خواہوں کو دیا جاتا ہے، تو جب گواہ کہیں گے کہ جناب یہ مال اس کا ذاتی نہیں تھا، یہ تو اس نے لوقطہ کیا تھا، پھر کم از کم جو غرماء ہوں گے، جو قرض خواہ ہوں گے، وہ بھی اس کو بیچ کر اس میں حصہ نہیں لیں گے، چونکہ وہ اس کا ہے ہی نہیں تھا کہ اس کو بیچ کر قرض خواہوں کو۔ تو یہ 3 فائدے ہیں، اس لیے جہاں سے جو چیز اٹھائی جائے مستحب ہے کہ وہاں پر 2 لوگ عادل گواہ قائم کیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا آجا؟ اچھا، آگے ایک اور مستحب بھی ہے، وَيُعَرِّفُ الشُّهُودَ بَعْضَ الْأَوْصَافِ، جن 2 بندوں کو گواہ بنا رہا ہے اپنے اس التقاط والے عمل پر کہ میں اٹھا رہا ہوں، 100% نہیں، لیکن اس کی کچھ خصوصیات ان کو بھی بتا دے، کچھ صفات ان کو بھی، مثلا اتنا بتا دے کہ میں نے موبائل اٹھایا، کس کمپنی کا ہے، کون سا ماڈل ہے، فلاں 100% بتانے کی ضرورت، یہ بتا دے کہ مجھے فلاں جگہ سے یہ میں نے، آپ دیکھ رہے نا میں نے رقم اٹھائی ہے، لیکن رقم مقدار میں کتنی ہے، نوٹ کون کون سے ہیں، نہ اتنا تفصیل بتانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ ان کو بتا رہا ہے جو عادل لوگ ہیں، عادل ہیں سادے، یہ بیٹھے ہیں کسی ہوٹل پر، وہاں بات کر دیں فلاں بندے کو آج پیسے ملے اتنے، کوئی بندہ سن رہا ہو، وہ ادھر پہنچ جائے کہ جناب اس ساری صفات بتائے گا تو اس کو دینے پڑیں گے نہیں پڑیں گے، تو اس لیے ساری بھی ان کو نہ بتائے، کچھ صفات ان کو بتا دے۔ کل کدھر گیا؟ عدت سے مراد کیا؟ کہ جو انسان اپنے زمانے کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، مثلا وہ مال ہے، وہ اسلحہ ہے، وہ سامان ہے، وہ فلان ہے، کچھ اس حد تک چیزیں کہ جو انسان کو ضروریات زندگی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بتا دے۔ والوعاء، یا کوئی برتن وغیرہ ہے اس لحاظ سے،
اقاس یہ بھی برتن ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہوتا ہے کہ جو چمڑے وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ کیا گیا وقا پرانے زمانے جب مشقیں ہوتی تھی نا، اور جو چمڑے کی مشقیں بڑی بڑی تو اوپر جو تسمے ان کے ہوتے تھے وہ منہ بند کرنے کے لیے وقا لغوی طور پر اس کو کہتے ہیں الاخری۔ بہرحال کچھ صفات، جو چیز اس نے اٹھائی ہے اس کی کچھ صفات ان گواہوں کو بتا دے۔ میں نے آپ کو آسان سمجھا دیا، لفظی ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اتنا بتا دے یار یہ مجھے کچھ پیسے ملے ہیں، کتنے ہیں یہ نہ بتائے، مجھے موبائل ملا ہے، کون سی کمپنی کا ہے، کون سا ماڈل ہے، کیا ہے، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار مجھے وہاں سے ایک اسلحہ ملا ہے، وہ اسلحہ بندوق ہے، وہ پستول ہے، وہ فلان ہے، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت کچھ بتا دے۔ لاجمیہ سب نہ بتائے، کیوں سارے نہ بتائے؟ حاضرن من شیائے خبر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بات پھر جیسے ہماری خواتین کہتی ہیں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کسی اور کو آگے، پھر وہ دوسری کو یہی کہتی ہے، پھر وہ تیسری کو، تو یہی ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہریہ کل مل رہا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، پھر وہ بھی دوسرے کو یہی کہتا ہے کہ شہریہ مل رہا ہے، دوسرے کو بتانا۔ اچھا کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پھیل جائے۔ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا، اور اس لوکتا پر وہ بندہ مطلع ہو جائے، من لا يستحقها، جو اس لوکتا کا مستحق ہی، یعنی جس کا نہیں تھا وہ اس پر مطلع ہو جائے۔ فَيَدَّعِيهَا، اور وہ دعویٰ کر دے کہ جناب یہ چیز تو میری ہے۔ اگر وہ کہتے جی اوصاف بتا، وَيَذْكُرُ الْأَوْصَافَ، اور ساری صفات بھی اس کو ہو، جب اس کو پتہ ہوگی ساری بتا دے گا نا، تو اگلا بندہ اس کو مجبوراً دے دے گا۔ اس لیے کچھ صفات بتائے گواہوں کو، ساری نہ بتائے۔ میں نے آپ کو آسان گزارش کی ہے، پیسے اٹھائے نا، اتنا کہ بھئی تم گواہ رہنا میں یہاں سے پیسے اٹھا رہا ہوں، آگے یہ نہ بتایا کہ وہ پیسے کتنے تھے، کون کون سے والے نوٹ تھے، تمام تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں۔ وَالْمُلْتَقِطُ لِلْمَالِ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْاِقْتِصَابِ، ہر وہ انسان جو اقتصاب کا اہل ہے، جو کسب کر سکتا ہے، جو کچھ کمانے کا حق رکھتا ہے، وہ التقاط مال کا حق بھی، چونکہ فصل اول تھی لقیط انسان کے بارے میں، وہاں ملتقط میں کچھ شرائط تھیں کہ کسی پڑے ہوئے انسان کو وہ بندہ اٹھا سکتا ہے جس میں یہ شرائط ہوں، لیکن یہاں فرماتے ہیں بات ہو رہی ہے مال کی، جہاں انسان نہیں ہے، لقیط نہیں ہے، انسان ہے، تو اس مال کو اٹھانے کے لیے ہر وہ بندہ حق رکھتا ہے، من لہو اہلیت جو کچھ بھی کما سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، چاہے وہ غیر مکلف یعنی نابالغ اور مجنون بھی کیوں نہ ہو، او مملوکن، چاہے وہ عابد بھی کیوں نہ ہو۔ وَلَكِنْ يَجِبْ، لیکن اگر وہ التقاط کسی نابالغ نے کیا ہے، اس کو پڑی ہوئی چیز ملی ہے، یا مجنون نے کیا ہے، تو یہاں واجب ہے ان یحفظ الولی ملتقطہ الصبی، تو اگر بچے نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو اس کی حفاظت کرنا اس کے ولی پر واجب ہے، کما یجب علیہ حفظ مالی، جیسا کہ اس کے دیگر مالوں کی حفاظت اس کے ولی نے کرنی ہے، یہ بھی اسی پر واجب ہے۔ ولا یمکنہ منہ، اگرچہ بچے نے التقاط کیا ہے لیکن بچے کو اس پر رسائی اور قدرت نہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ لا یمنہ منہ علیہ، اس لیے کہ وہ بچہ وہ تو نابالغ ہے، وہ شرعاً مکلف نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اٹھا کر کہیں چیز ضائع کر دے، تو ولی پر واجب ہے اس کی حفاظت کرے اور بچے کو قدرت دے۔ وَقَذَلْ مجنون، اسی طرح اگر مجنون نے کوئی چیز، کسی کو پاگل بچہ ہے وہ اٹھا کے لائے، تو بھی ولی پر واجب ہے اس کی حفاظت کرنا۔ فَإِنِ افْتَقَرَ إِلَىٰ تَعْرِيفٍ، اور اگر وہ مال ایسا اٹھایا گیا ہے کہ جس کے اعلان کرنے کی، تعریف کرنے کی ضرورت ہے، واجب ہے، عَرَّفَہُ، ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے اعلانات کرے، تعریف کرنا بھی ولی پر واجب ہوگا۔ ثم فعل لہما، اگر سال بھر اعلان کیے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے اعلان کیسے کرنے ہیں، اگر سال بھر اعلانات کرتا ہے اور مالک نہیں ملتا
تو فرماتے ہیں فَعَلَى اللَّهُمَا، وہ صبی اور مجنون کے حق میں جو زیادہ فائدہ مند کام ہو یہ وہ کرے گا۔ کیسے؟ من التملک، اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ملکیت میں دے دوں تو ان کو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ کر لے، و صدقہ، یا اس کو صدقہ کرنا ان کے لیے زیادہ مصلحت پر مشتمل ہو، یا والابقاء امانت۔ تین آپشن تھے، ان میں سے دے گا کہ اغبت یعنی زیادہ مصلحت کس میں ہے، فائدہ مصلحت کس میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس حساب سے پیدا کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔